السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا اسلام بائی بنت ہوا۔ ویورز، آج ہم ذکر کریں گے اس آبدوز کے بارے میں جو کچھ دن پہلے سے لاپتہ تھی، اور اب امریکی جو کوسٹ گارڈ نے تصدیق کی اس بات کی کہ جو ٹائٹن آبدوز میں سوار 5 افراد تھے وہ پانچوں کے پانچوں ہلاک ہو چکے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ٹائٹینک کے ملبے کے قریب ہی اس تفریحی آبدوز کے کچھ حصے بھی ملے ہیں۔ تو اس آبدوز میں اوشین گیٹ کمپنی کے CEO ایک برطانوی ارب پتی تھے اور ایک مہم جو فرانسیسی ڈرائیور تھے۔ اس کے علاوہ 2 پاکستانی کاروباری افراد تھے، ایک شہزادہ داؤد اور ایک ان کے بیٹے سلیمان سوار تھے۔ تو امریکی کوسٹ گارڈ کے مطابق اس وقت یہ کہنا بہت ہی مشکل ہے کہ ہلاک ہونے والوں کی لاشیں بھی مل سکیں گی یا نہیں، لیکن سمندر کی گہرائیوں تک جانے والے آخر یہ 5 افراد تھے کون؟ تو آج ہم ان کے بارے میں ذکر کریں گے کہ آخر ان کا بیک گراؤنڈ ہے کیا، یہ کس طرح کے لوگ تھے اور یہ کیوں گئے تھے ادھر ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے کیوں گئے تھے، تو یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے کیا۔ تو فرسٹ آف آل ہم ذکر کرتے ہیں اسٹاکٹن رش کا۔ جو اسٹاکٹن رش ہیں وہ اوشین گیٹ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو تھے، جو ٹائٹینک کے ملبے تک کے تفریحی سفر کا انتظام چلاتی ہے کمپنی۔ ٹھیک ہے، کمپنی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسٹاکٹن اس آبدوز پر سوار تھے۔ اسٹاکٹن ایک تجربہ کار انجینئر تھے جو اس سے پہلے ایک تجرباتی فضائی جہاز بھی ڈیزائن کر چکے تھے۔ اسٹاکٹن رش نے اوشین گیٹ کمپنی کا آغاز سن 2009 میں کیا تھا، تو انہوں نے صارفین کو سمندر کی گہرائیوں تک سفر کرنے کی پیشکش بھی کی تھی، اور 2021 میں ٹائٹینک کے ملبے تک سفر کرنے کی پیشکش کرنے کے بعد انہوں نے یہ شہرت حاصل کی۔ $2.5 لاکھ کے عوض ان کی کمپنی سیاحوں کو اس مشہور اور بدقسمت جہاز کے ملبے کا قریب سے نظارہ کرنے کا موقع فراہم کر رہی تھی۔ اس سفر کے لیے پہلے ایک بحری جہاز پر 370 کلومیٹر کا سمندری سفر کرنا پڑتا، جس کے بعد ٹرک کے حجم والی ایک آبدوز نما ٹائٹن میں سوار ہو کر سمندر میں 8 گھنٹے کے سفر کے بعد ٹائٹینک تک پہنچا جاتا۔ 2022 میں امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کو ایک انٹرویو میں انہوں نے اپنے کاروباری ماڈل کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ٹکٹ کی قیمت خلا میں جانے کی قیمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں تک جانے میں کافی خرچہ ہوتا ہے۔ اور 2017 میں پرنسٹن یونیورسٹی کے لیے لکھے جانے والے ایک مضمون میں کہا تھا کہ اسٹاکٹن رش اوشین گیٹ کمپنی کی جانب سے ہر سمندری سفر کا حصہ ہوتے تھے۔ اسٹاکٹن کی اہلیہ وینڈی رش کے خاندان کے 2 افراد ٹائٹینک جہاز پر سوار تھے اور حادثے کے بعد وہ بھی ساتھ ہی ڈوب گئے تھے۔ تو اب اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں دوسری شخصیت کا، جن کا نام ہے ہیمش ہارڈنگ۔ ہیمش ہارڈنگ کون ہیں؟ برطانوی مہم جو ہیمش ہارڈنگ ایکشن ایوییشن نامی کمپنی چلاتے تھے، جو دبئی میں نجی جیٹ ڈیلر شپ ہے۔ ہیمش ساؤتھ پول یا قطب جنوبی کا کئی بار دورہ کر چکے تھے، جن میں سے ایک میں مشہور سابق خلا باز بز ایلڈرن بھی ان کے ساتھ تھے۔ 2022 میں ہیمش نے خلا کا سفر بھی کیا۔ ان کا نام گینز آف بک ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل ہے۔ ان کے پاس سمندر کی تہہ میں سب سے زیادہ سفر کرنے اور وقت گزارنے کا ریکارڈ بھی شامل تھا۔ 2022 میں انہوں نے ایوییشن میگزین سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ہانگ کانگ میں پلے بڑھے اور 1980 کی دہائی میں پائلٹ بنے۔ جب وہ کیمبرج میں پڑھ رہے تھے، بینکنگ سافٹ ویئر میں پیسہ کمانے کے بعد انہوں نے اپنی فضائی کمپنی کا آغاز کیا۔ ان کے مطابق ٹائٹینک تک کا سفر جون 2022 میں ہونا تھا، لیکن اس سے پہلے کے سفر میں وہ ایک واقعے میں آبدوز کو نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے ان کا سفر ملتوی ہو گیا تھا۔ گزشتہ ہفتے انہوں نے فیس بک پر لکھا کہ اب ان کا ٹائٹینک کے ملبے تک کا سفر 2023 کا پہلا اور آخری سفر ہوگا، کیونکہ کینیڈا میں جس مقام سے سفر کا آغاز ہوتا ہے وہاں موسمی حالات اچھے نہیں ہیں۔ ہیمش ہارڈنگ ایکسپلورر کلب کے رکن بھی تھے، جو تقریباً 1 صدی پرانا گروپ ہے۔ اس گروپ میں ایڈمنسٹریٹر ہیلری اور ایملیا ایئرہارٹ جیسے لوگ بھی شامل رہ چکے ہیں۔ اور ویورز، آگے ذکر کرتے ہیں ہم داؤد خاندان کا، جو کہ پاکستانی تھے۔ ان کا شمار پاکستان کے امیر ترین خاندانوں میں ہوتا ہے، لیکن ان کے برطانیہ کے ساتھ بھی بہت گہرے روابط ہیں۔ شہزادہ داؤد اینگلو کارپوریشن کے نائب چیئرمین تھے۔ یہ کمپنی کھاد، کھانے پینے کی اشیاء اور توانائی کے شعبے میں بھی کام کرتی ہے۔
برطانوی میڈیا کے مطابق شہزادہ داؤد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے لیکن بعد میں برطانیہ میں منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے یونیورسٹی آف برمنگھم سے شعبہ وکالت میں تعلیم حاصل کی، جبکہ انہوں نے گلوبل ٹیکسٹائل مارکیٹنگ میں MSc بھی کی۔ شہزادہ داؤد سلیمان خلا میں ریسرچ کرنے والے ایک کمپنی SITI انسٹی ٹیوٹ کے ٹرسٹی بھی تھے، اور اس ادارے کی ویب سائٹ پر ان سے متعلق کچھ تفصیلات بھی فراہم کی گئی ہیں۔ ان تفصیلات کے مطابق شہزادہ داؤد اپنی اہلیہ کرسٹین اور اپنے بچوں سلیمان اور ایلینا کے ہمراہ برطانیہ میں ہی مقیم تھے۔ انہیں فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا اور وہ جانوروں سے بہت محبت کرنے والے بھی تھے۔ تو شہزادہ داؤد 1996 میں خاندانی کاروبار میں شامل ہوئے۔ داؤد ہرکولس کارپوریشن صنعتوں کے ایک متنوع سلسلے کا انتظام و انصرام سنبھالتی ہے، جہاں شہزادہ داؤد توانائی، زرعی اور غذائی اشیاء، خوراک، پیٹرو کیمیکلز اور ٹیکسٹائل جیسے شعبوں کے انضمام اور ترقی و اختراع کے مواقع تلاش کرنے میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ شہزادہ داؤد اینگرو کارپوریشن لمیٹڈ اور داؤد لانس پورٹ لمیٹڈ کے بورڈز میں بطور شیئر ہولڈر ڈائریکٹر بھی شامل تھے۔ ان کے بیٹے سلیمان گلاسگو کی یونیورسٹی کے طالب علم تھے، جہاں بزنس اسکول میں انہوں نے اپنا پہلا سال مکمل کیا تھا۔ تو ان کے خاندان کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ سائنس فکشن کے شوقین تھے اور والی بال کھیلنا بھی بہت پسند کرتے تھے۔ اب ذکر کرتے ہیں میگ لاسٹ انسان کا۔ کمپنی کے مالک ہیں پائل ہنری۔ ٹائٹینک کے ملبے سے بہت سی چیزیں انہوں نے بھی دریافت کی ہیں۔ یہ 70 سالہ فرانسیسی پائل ہنری ایک سابق نیوی غوطہ خور تھے، جن کو مسٹر ٹائٹینک کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ انہوں نے ٹائٹینک کے ملبے پر کسی بھی اور شخص سے زیادہ وقت بتایا۔ وہ 1987 میں ٹائٹینک کے ملبے تک جانے والی پہلی مہم کا حصہ بھی تھے۔ وہ ایک ایسی کمپنی کے ڈائریکٹر تھے جن کے پاس ٹائٹینک کے ملبے کے جملہ حقوق ہیں۔ کمپنی کے مطابق پائل ہنری ٹائٹینک کے ملبے سے بہت سی چیزوں کی دریافت میں بھی شامل تھے، جن میں جہاز کا 20 ٹن کا ایک حصہ بھی شامل تھا۔ ان کے خاندان کے ترجمان کے مطابق فرانس میں وہ ایک سپر ہیرو کے طور پر جانے جاتے تھے۔ وہ ٹائٹینک کے عالمی ماہر تھے اور دنیا کے چاروں کونوں میں سمندر میں جا چکے تھے۔ پائل ہنری کی فرانسیسی اہلیہ کینٹنٹ میں رہائش پذیر ہیں، جبکہ ان کے بچے فرانس سے باہر رہتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔